بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز یہ کا نام دو بھیا کا یہ نماز بہترین نماز ہے. پڑھ کے آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں تمہارا رزق. اچھا یہ نماز بڑی ممبر سے ہوتا 4 دن ہوں آپ کے پاس ابھی انشاءاللہ. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہترین. یو ٹرائی اینڈ سی. 4 دن ہی ٹرائی کر کے دیکھ لینا. پھر بولو یو ٹرائی اینڈ سی کہ نماز کا فائدہ کیا. 3 چیزوں تو گارنٹی. اس کے بعد مولا کا کرم ہی کرم. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی رشتے کے لیے یہ بہترین نماز ہے. نماز پڑھ کے دعا مانگو رشتہ آتا. لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کرے. آئی ایم ویری نوٹی. اوکے یہ نہیں کہ جو شادی شدہ بھی پڑھ رہا بول رہا مولا گیو می ون. میں تعلقات خراب کرنا نہیں چاہ رہا کسی سے. چل بات پڑھ لے محمد والا. شادی کے لیے رشتے کے لیے بہترین نماز ہے. لڑکی خود پڑھے 40 دن پڑھو یار یہ نماز. میں نے کہا جمکران مسجد سیلا اور سرداب مقدس کی بہترین نماز. اگر کسی کو رشتہ نہیں ہے اور دنیا میں جہاں بتائیے غیب سے رشتہ. پھر میرا کنڈیشن معصوم تو نعمت دے رہا لیکن اگر لڑکی کا کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ایسا چاہیے یہ کنڈیشن. اور لڑکا بھی اسی طرح لڑکے کے لیے. اس لیے کہ آج کل جب لڑکیوں کے لیے بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا لڑکوں کے لیے بھی بتائیں. اس لیے کہ آج کل رشتے لڑکوں کے لیے بھی نہیں آ رہے. یہاں سب کے آگے اس لیے خاموش ہے. تو لڑکے کے ہو یا لڑکی ہو دعا کرو گے وہ چاہیے مجھے. دعا یہ کرے لڑکی بولے کہ مجھے غلام علی چاہیے غلام حسین چاہیے. مجھے دنیا کا ہینڈسم بوائے نہیں چاہیے. مجھے دیندار لڑکا چاہیے. مجھے امام حسین کا ماننے والا چاہیے. اور لڑکا یہ دعا کرے کہ مولا مجھے کنیز زہرا چاہیے. تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. یاد رکھو جنریشن کا پروٹیکشن اٹس یور ڈیوٹی اٹس یور ریسپانسبلٹی. شادی کے لیے بہترین نماز ہے. اس نماز کے فوراً بعد زیارت وارثہ پڑھنا اور دعا کرنا. آپ دیکھو 40 دن کا یہ ایک چیز. دوسری چیز کہ ہارٹ کا کسی کو پرابلم ہے کسی کے آرٹریز بلاک ہے تو یہ نماز اس لیے کہ راوی نے یہ تینوں چیزیں کی تھی. 3 دعاؤں کے لیے یہ نماز پڑھی تھی. یہ مسجد سہلا کا عمل تھا. اس نے 40 چاشمبے پڑھے تھے منگل کی رات یعنی کل کی رات. تو ہوا یہ تھا کہ اس کو امام سے ملاقات ہوئی تھی اور تینوں چیزیں اس کے ہارٹ کا پرابلم تھا آرٹریز بلاک تھی وہ کھل گئی. شادی کے لیے دعا کر رہا تھا. ایک کنیز سے شادی کرنا چاہتا تھا. امام نے کہا تیری کنیز سے شادی کی. 2 یہ ہو گئے. رزق کے لیے بہترین نماز. رزق کے لیے امام کا جملہ کہ اب کل کے بعد انہیں مٹھی کو وہ ہاتھ لگا رہا تھا سونا بن رہا تھا. یہ نماز وہ ہے. عجیب نماز ہے. عجیب موسٹ پاپولر نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز. ہارڈلی 5 منٹ ہوں گے. گھر میں جو آپ اگر مسجد جمکران جاؤ تو دیکھو ہزاروں آدمی کھڑے رہ کے یہ نماز پڑھتے رہتا. سب کے ہاتھ میں تسبیح رہتی. اب ماشاءاللہ مقدس جو اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین ہر روزے میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہاتھ میں تسبیح جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد میں نے کل جو طریقہ بتایا آپ کو پتا ہے میں ریپیٹ نہیں کر رہا. 3 چیزوں کے لیے تو کہا گیا رشتہ ہارٹ کا پرابلم اور رزق. اگر آپ یہ نماز روز پڑھیں یا ٹیوزڈے نائٹ پڑھیں اس ملک میں آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا. رزق کا تو پرابلم نہیں ہوگا. خدا نہ خاصا کسی کا. دیکھیں ہارٹ کے لیے اور بھی امام علی کی دعا ہے مشہور دعا ہے امام علی کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کی واجب نماز نے صبح اور رات میں پڑھنے کی. سبحانک لا الہ الا انت وہ والی دعا 1 لائن کی دعا ہے. وہ بھی ہارٹ کے لیے بہترین نماز. آرٹریز اوپن. یہ نماز بھی آرٹریز کو اوپن رکھتا. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز پڑھے پھر نہاری بھی کھاؤ پائے بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ. ابھی تک ملی نہیں مجھے میں بول رہا. ہاں یہ ریسٹوراں میں جا کے دبا کے نہاری کھا رہے 10 پائے کھا جا رہے. یہ ہوں گا تو ہوگا پھر. کھانے پہ بھی کنٹرول کرو بھائی. یہ نہیں کرو کہ جو ہے کھائے جا رہے اور پھر میں تو نماز پڑھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھی احتیاط کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو لیے اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھو. یہ نماز پڑھو تم کو ہارٹ کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا. اگر کسی کے آرٹریز بلاک ہے تو اس کی آرٹریز اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ وداؤٹ اینی سرجری. اس لیے کہ امام سب سے بڑا ڈاکٹر ہے یار. میرا مولا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. شفا وہ دیتے. تاریخ کا اور ایک واقعہ یاد ہے کہ شفا کیسا جو میں نے جملہ بولا نا اس پہ بول رہا. نبی موسیٰ اتنا بڑا نبی جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے ان کو بخار آیا فیور.
اچھا ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنا کریم ہے نہیں اللہ, کتنا مرسیفل ہے دفعہ کہ اگر کوئی مومن کو ایک رات میں فیور آتا ہے تو 2 ایئرس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ سب دعا کر رہے اللہ ایک رات کا بخار دے دے, یہ نہیں کرنا. صحت کی دعا مانگو, وہ نعمت ہے, بلیسنگ ہے, رحمت ہے. صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے مانگو. تو تو اس نے نبی موسیٰ کو بخار آیا اور ان کے ساتھی جو امتی تھے ان کا کلمہ پڑھتے تھے ان کو بھی فیور آیا. ان لوگوں نے گئے, حکیم کے پاس گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, دوا لی, صحیح ہو گیا. اور نبی موسیٰ نے کہا نو, میں تو اللہ پہ بھروسہ کروں گا, توکل اللہ, بہترین چیز. دوا نہیں کھائی, ان کو ہیلتھ ہو گئی, ان کو ہیلتھ نہیں ہوئی. اب پھر آ کے ٹیس کرنے لگے, او آپ تو نبی ہیں, آپ تو اللہ سے بات کرتے, آپ کی بھی وہی بیماری تھی, ہماری بھی, جو ہم کو اللہ نے شفا دے دی, آپ کو نہیں دی. انسان ہے. نبی طور پہ چلے گئے, جا کے کہا واٹ ہیپن پروردگار, واٹس گوئنگ آن ناؤ, کہ ان کو تو نے شفا دے دی, مجھے نہیں دی, میں تو تیرے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا بے شک میرے اوپر بھروسہ کیا, لیکن ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. تو کہا انہوں نے دوا کھائی, اب میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا. تو کہا تم نے تو دوا نہیں لی نا. تو انہوں نے کہا میں نے بھروسہ تیرے اوپر کیا. تو پلٹ کے آواز آئی, موسیٰ اس دوا میں شفا کس نے دی تھی؟ ہم نے شفا دی دوا میں. تو میں وہی تو بولتا کہ شفا معصوم دیتا. تو کبھی گھبراؤ مت, یہ عمل کرو, یہ نماز پڑھو, تمہارے 3 چیزوں کے لیے تو راوی کہتا ہے, اس کے بعد 100 نعمتیں تم کو مل سکتی. جاب کا پروٹیکشن, یہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت پرابلم جابز کا پروٹیکشن ہے نا. انشاءاللہ you will believe, you trust me, جو میں بول رہا ہوں اس پر تھوڑا عمل کر لو. یہ نماز پڑھو, زیادہ تر سال روز پڑھ کے باہر نکل لو, تمہاری جاب کبھی نہیں جائے گی, نہیں جائے گی انشاءاللہ. جس کے رزق کا ضامن حسین ہو جائے, لیکن بھروسہ ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے مولا حسین پہ کہ مولا حسین یو آر ریسپانسبل. یہ وہ نماز ہے. اس کے بعد بس میں کیا کروں, 1 گھنٹہ ہو گیا پورا. اس کے بعد میں نے کہا تھا عریضے پرنٹ ہو گئے, سب کاپیز آ گئی. مجلس کے بعد آپ لوگ کلیکٹ کر لیں, لیڈیز میں بھی ہے, جینٹس میں بھی ہے. جو مینجمنٹ ہے, شاکر بھائی, صابر بھائی, لوگوں سے لے لیں آپ. عریضہ یہ موسٹ ریکمینڈڈ عریضہ ہے. کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ, ہر گھر میں ہوگی, بہترین بک ہے زمانے کے امام کے اوپر. اس کے پیج نمبر 400 سے 401 پہ یہی عریضہ ہے, سب سے اچھا عریضہ. میں نے کہا تھا کہ مجھے میرے مولا نے 7 آورس میں آنسر, 7 گھنٹے میں جواب دیا تھا کویت میں, 7 گھنٹے, جو امپاسبل تھا کام میں. لیکن امام کی نگاہ میں کوئی چیز امپاسبل ہے؟ یقین کے ساتھ مانگو, دیکھو دیتا کیا ہے. دوستو یقین سب سے بڑی نعمت ہے. یقین نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں. اور معصومین پہ یقین کرو, اللہ پہ یقین کرو, اپنے ٹرسٹ کو, یہ مجلسوں میں اللہ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اس کو بلڈ کر. ہر مجلس کے بعد 5% 10% تمہارا یقین بڑھتا جانا. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے ہاتھ سے ملتا کیا. تو یہ عریضہ موسٹ ریکمینڈڈ عریضہ جو سرداب مقدس میں لکھا جاتا ہے. جب بھی ہمارا گروپ جاتا ہے بامبے سے, پوری دنیا سے بھی لندن کے گروپ کو لیڈ کر رہا تھا ریلیج میں, تو میں سب سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ لوگ اکیلے بھی جب جا رہے, ماشاءاللہ سامرا, تو کیا کرنا, وہ جو سرداب مقدس میں, جب سرداب میں جائیں گے, اب تو سرداب بہت بڑا ہو گیا, لیکن وہ جو جگہ ہے امام کی, جو جگہ ہے وہ پورا بنا ہوا, تو وہاں وہیں بیٹھ کے عریضہ لکھو, اس میں ڈال دو. تم باہر نہیں ہوگے, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. آپ یہ مت سمجھو کہ امام آج دیں گے تو 1 سال کے بعد آپ کا لیٹر کھلے گا. یہاں بھی کن فیکن کا معاملہ ہے.